زیارت میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب کلیئرنس آپریشن فتح ہندوستان کے 15 دہشت گرد ہلاک دہشت گرد حملے میں 9 پولیس اہلکار شہید 2 SHOs بھی شامل ڈی ایس پی غلام سرور سمیت اہلکار اور کانسٹیبل رضوان بحفاظت بازیاب ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق امن سے کھیلنے والوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا FCC بلوچستان پولیس CTD SOW اور ATF نے مشترکہ کارروائی مکمل کر لی حکومت کا عزم ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ دہشت گرد اب کہیں بھی نہیں چھپ سکتے ہر شہید کے خون کا حساب لیا جائے گا آخری دہشت گرد کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی زیارت دہشت گرد حملے پر قومی قیادت یک زبان وزیر اعظم شہباز شریف چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شدید مذمت 2 SHOs سمیت 9 پولیس اہلکاروں کی شہادت پر خراج عقیدت لواحقین سے اظہار تعزیت سیاسی قیادت کا کہنا ہے کہ دہشت گرد بلوچستان کے امن و ترقی کے دشمن ہیں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کلیئرنس کارروائی قابل تحسین ہے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ریاست کی کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی وہ دن دور نہیں جب ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کہا بلوچستان میں 15 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا 15 خارج کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کچھ روز قبل گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت کا افسوسناک واقعہ پیش آیا کیپٹن عاصم طارق نے خاتون کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا تہران میں سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خان نائی کی نماز جنازہ میں شرکت کی ایرانی سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خان نائی کو خراج عقیدت پیش کیا اسلام آباد میں خاتون کو بچاتے ہوئے شہید گروپ کیپٹن عاصم طارق کی نماز جنازہ ادا مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے نماز جنازہ میں شرکت کی سینئر فوجی افسران جوانوں شہریوں کی بڑی تعداد نے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا ایئر چیف نے کہا کہ گروپ کیپٹن عاصم طارق نے فرض شناسی اور بہادری کی اعلیٰ مثال قائم کی شہید آفیسر کی قربانی پاک فضائیہ کی بہترین روایت کی عکاس ہے پاکستان کرگزستان کا تجارت سرمایہ کاری اسٹریٹجک شراکت داری پر اتفاق صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں کرگزستان کے شہر چولپون آتا کے رخ اردو ثقافتی کمپلیکس میں باضابطہ استقبالیہ تقریب کرگزستان کے صدر سادر جیاپاروف نے صدر مملکت کا خیر مقدم کیا استقبالیہ تقریب میں دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے صدر آصف علی زرداری کو کرگز افواج کے تازہ دم دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا صدر مملکت نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا دونوں رہنماؤں نے وفود کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا صدر زرداری نے کہا کہ مہمان نوازی پر کرگز ہم منصب اور حکومت کا شکر گزار ہوں دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ برادرانہ تعلقات قائم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ پہنچ کے صدارتی محل آمد پر صدر طیب اردوان نے استقبال کیا گارڈ آف آنر پیش توپوں کی سلامی دی گئی امریکی صدر کو لے جانے والا خصوصی طیارہ انقرہ کے ہوائی اڈے پر اترا صدر ٹرمپ دنیا کے سب سے بڑے فوجی اتحاد نیٹو کے 36ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے ایران کے سابق سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی نماز جنازہ قم شہر میں ادا کر دی گئی ہے نماز جنازہ شہر کے مضافات میں واقع مسجد جمکرات میں ادا کی گئی جس میں ہزاروں سوگواروں نے شرکت کی نماز جنازہ کے بعد شہید علی خامنائی کے جسد خاکی کو عراق لے جایا جائے گا جس کے بعد جمعرات کو تدفین کے لیے ایران کے شہر مشہد منتقل کیا جائے گا سپریم لیڈر اور اہل خانہ کی میتیں نجف اور کربلا لے جانے کے بعد 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کی جائیں گی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ دھمکیاں جاری رہیں تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے ٹرمپ اپنے دستخط کا احترام کریں سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ لاکھوں ایرانیوں نے آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جنازے میں اتحاد کا مظاہرہ کیا نہ ہی ایرانی عوام اور نہ ہی ہماری بہادر افواج کسی بھی دھمکی سے متاثر ہوتی ہے مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 13 واضح ہے کہ دھمکیوں کے تسلسل میں حتمی معاہدے پر بات چیت شروع نہیں ہوگی
پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے لیے دنیا میں نوبیل انعام کی آوازیں آنے لگی ہیں۔ چین کے سینٹر فار گلوبلائزیشن کے نائب صدر ڈاکٹر وکٹر گاؤ کا دونوں شخصیات کو نوبیل انعام دیے جانے کی خواہش کا اظہار۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صحیح سمت میں کام کرتے رہے تو امید ہے کہ وہ امن کا نوبیل انعام حاصل کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے فروغ پر زور، سمیٹا کو ایس ایم ایز کے لیے قرضوں کی فراہمی آسان بنانے کی ہدایت۔ کسانوں، نوجوانوں اور خواتین کاروباری افراد کی معاونت کا بھی حکم دے دیا۔ برآمدات میں اضافے، عالمی منڈی تک رسائی کے لیے جامع اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسٹیٹ بینک اور کمرشل بینکوں کے ذریعے ایس ایم ایز کے فائنانسنگ کے لیے مؤثر لائحہ عمل تیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں اہم سفارتی اجلاس، پاکستان کی کثیر الجہتی سفارتی سرگرمیوں اور آئندہ اعلیٰ سطحی عالمی تقریبات کی تیاریوں کا جائزہ۔ اسحاق ڈار کا مؤثر سفارتکاری، کثیر الجہتی نظام کے فروغ کے عزم کا اعادہ، مختلف عالمی فورمز پر پاکستان کے موقف کے حوالے سے ضروری ہدایت بھی جاری کی ہیں۔ بھارتی حکومت سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ بھارت اپنی شکست کا بدلہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے لے رہا ہے۔ بلال بھٹو نے سندھو دریا اور پاکستان کا مقدمہ پیش کیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام احمد کہتے ہیں کہ MKM وفاقی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرے۔ سندھ کابینہ کا آٹے کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا حکم، جہاں گندم ذخیرہ کی اطلاع ملی اس کو ضبط کریں گے۔ قومی گندم پالیسی کے جائزے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے۔ چاہتے ہیں وفاق کے ساتھ گندم پالیسی بنائے۔ NED یونیورسٹی IT پارک کے متبادل مالیاتی ماڈل کی منظوری دی گئی ہے۔ سندھ فشریز سیکیورٹی کے نام سے نیا ادارہ بنایا جائے گا۔ اگر کوئی کسی کا نواسہ یا بااثر شخصیت سے تعلق رکھتا ہے تو بلا وجہ اس پر الزام نہیں لگایا جانا چاہیے۔ حقائق سامنے آنے اور مناسب تحفظ فراہم کیے جانے کے بعد ہی کسی معاملے پر تبصرہ کیا جانا چاہیے۔ بھارت کے سنتاس معاہدے سے متعلق یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کا سخت رد عمل، سیاسی اور حکومتی قیادت یک زبان۔ چیئرمین بابجا کا کہنا ہے کہ مغربی دریاؤں پر بھارتی منصوبے خطے کی آبی سلامتی اسٹریٹجک استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، وزیر دفاع خواجہ آصف، دیگر رہنماؤں کا بھی سخت موقف واضح کیا کہ سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان کے آبی حقوق ناقابل تنسیخ ہیں۔ بھارت کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی، ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا کی بندش، یک طرفہ اقدامات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، نہ ہی کسی بھی طرح قابل قبول ہے۔ پاکستان ہر سفارتی، قانونی اور عالمی فورم پر اپنے جائز آبی حقوق کا بھرپور دفاع کرے گا۔ گزشتہ مالی سال معاشی استحکام کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ GDP کی شرح نمو 3.7% رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا ترسیلات زر، برآمدات، زر مبادلہ ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی عالمی سرمایہ مارکیٹس کے تک رسائی بحال ہوئی ہے۔ بجٹ میں سپر ٹیکس کا خاتمہ، کنسٹرکشن سیکٹر کو ریلیف، زرعی مشینری پر ڈیوٹی صفر کی گئی ہیں۔ ٹیکس نیٹ کی توسیع، ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹیکس نظام اصلاحات، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں ریکارڈ انفلوز کو معاشی بہتری کی اہم علامت قرار دے دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی ناکافی ہے، لیوی ٹیکس ختم کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی حکومت پر سخت تنقید، کہا عوام سے بھاری ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، کسان، صارف اور غریب طبقہ شدید مشکلات کا شکار ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا جمعے کو لیوی ٹیکس کے خلاف احتجاج کا اعلان، حکومت پر معاشی پالیسی، زرعی بحران، شوگر مافیا کی سرپرستی، عوامی مسائل نظر انداز کرنے کے بھی الزامات عائد کیے ہیں۔ پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ پر سرمایہ کاروں کا بڑھتا اعتماد، مالی سال 2025-26 کے دوران 21 لسٹڈ کمپنی نے 20 ارب روپے سے زائد سرمایہ کاری حاصل کی ہے۔ SECP کے مطابق فنڈز کاروباری توسیع، نئے منصوبے، پیداواری صلاحیت بڑھانے پر خرچ ہوں گے۔ مضبوط کیپٹل مارکیٹ اور ایکویٹی فائنانس صنعتی ترقی، سرمایہ کاری، ملک کے معاشی نمو کو مزید تقویت دے رہی ہے۔
मुल्क भर में सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 2,500 रुपये सस्ता होकर 4,34,936 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 2,143 रुपये की कमी रिकॉर्ड। आलमी मंडी में फी औंस सोना $25 सस्ता हो गया। चांदी की फी तोला कीमत में भी 120 रुपये की कमी हुई है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर और अपनी ज़मीन अपना घर के बाद अपना खेत अपना रोजगार स्कीम का आगाज कर दिया है। 30,000 खानदानों को ज़मीन की मलकियत दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा 1,80,000 अफराद को घर, हज़ारों किसानों में किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर, सुपर सीटर, सोलराइज ट्यूबवेल्स तकसीम किए गए। अस्मा बुखारी के मुताबिक मरीम नवाज अवामी खिदमत तरक्याती मंसूबों के जरिए कारकर्दगी की नई मिसालें कायम कर रही हैं।